یہ تھے آج کے مہمان خصوصی جناب محمد ابراہیم خلیل صاحب، جو اپنے خیالات کا اس جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ حضرات محترم، یہ آپ کی میری ہم تمام کی خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت بھی ہے جن کا مزاج بڑا ہی ممتاز، جن کا انداز بڑا ہی منفرد، اور جن کے بزرگوں کی انفرادیت اور اس انفرادیت کی شہرت نہ ہی صرف بر صغیر ہند و پاک تک محدود ہے بلکہ سارے عالم کے مہدویوں میں ان کے بزرگوں کو مقبولیت حاصل ہے۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ آج سے تقریباً 5 دن پہلے آپ کو کال کیا تھا اس کے ضمن میں، تو فوراً آپ نے اس جلسے کی صدارت قبول کر لی اور کہا کہ بابا میرے حصے میں بھی جو تقریر کا ہے وہ بچوں کے حصے میں لکھ دو، یہ ہماری قوم کا مستقبل ہے۔ تو اسی مناسبت سے اس شخصیت کو میں دعوت دینے سے پہلے بس اتنا کہوں گا کہ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے درویشوں سے ملتا ہے آپ کا شجرا جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا سید ید اللہ مبشر مہدی مقصودی صاحب قبلہ، فرزند و جانشین حضرت مولانا الحاج سید دلاور مقصودی صاحب قبلہ، معزز صدر کل ہند مجلس علماء مہدویہ سے ہے کہ وہ آئے اور اپنے صدارتی خطاب سے اس جلسے سے خطاب کریں۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وخلیفۃ اللہ ہمسر رسول اللہ مہدی الموعود العظیم وآلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد، کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم المقام حضرت مولانا سید نصرت تنویر صاحب قبلہ و فقراء الزام و دیگر سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے عنوان پر آنے سے پہلے اور اپنی لب کشائی کرنے سے پہلے ایک شعر آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑے لطیف ہیں، بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں۔ بڑے لطیف ہیں، نازک سے گھر میں رہتے ہیں، میرے حضور میری چشم تر میں رہتے ہیں۔ مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، مقام ان کا نہ فرش زمین نہ عرش بری، وہ اپنے چاہنے والوں کے دل میں رہتے ہیں۔ جیسا کہ آج یہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے نونہالان کے لیے، یہ منظر دیکھ کے جو ہے مجھے وہ منظر یاد آ گیا جس کی نظامت مصطفیٰ جلال صاحب مشراباد میں کرتے ہیں، اور اس جلسے کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس جلسے میں بھی، جیسا کہ اس جلسے میں معصوموں سے معصوم عن الخطا کی تعریف کی گئی، ادھر بھی وہاں پر بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ معصوموں سے معصوم عن الخطا کی تعریف کرائی جاتی، اور بندے کو
اس جلسے کا صدر بنا دیا گیا ہے، مگر اس کے لائق بندہ نہیں ہے۔ جیسا کہ بندے نے حضرت کی تقریر سنی، حضرت کا علم دیکھا، بندہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس جلسے کی صدارت کرے، مگر بندے کی باری اخیر میں آنے سے اس سے دو فائدے ہو جاتے ہیں، ایک فائدہ ہو جاتا ہے، ایک نقصان ہو جاتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جو بات بتانی ہے اس کا جو ہے پیش منظر وہ رکھ دیتے ہیں اور ہمیں ہماری بات رکھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور دشواری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں اگر وہ بول دیں تو ہماری تکلیف پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جو پیشوا مقررین تھے انہوں نے بندے کی تقریر کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، اور بندے کی تقریر سے پہلے ایک ایسا منظر رکھ دیا ہے اور ہر چیز آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کو اس قدر بیان کر دیا ہے کہ مجھے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے مقرر سے مخاطب ہوئے اور سنے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز کو بتایا ہے، اور نماز کی اہمیت کیا ہے آپ نے بتائی ہے، مگر آج بندہ یہاں اسی لیے کھڑا ہوا ہے کہ آپ کو نمازی کی کیا حقیقت ہے، نمازی کی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اہمیت ہے، وہ بتانے کے لیے بندہ یہاں موجود ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز ہمیں شب معراج میں عطا ہوئی، اس نماز سے پہلے ہماری کیا عبادت تھی۔ تو ہم جب نظر کرتے ہیں کہ دور اسلام جب شروع ہوا تھا، کون سے لوگوں کو مومن کہا جاتا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے پاس نماز نہیں تھی، مگر ان کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بنا دی گئی۔ اگر آپ غور کریں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کس مشکلات سے اپنے ایمان کو سلامت رکھے ہیں، آپ کے بعد آپ جس کے پاس ملازم تھے، اس کو جب معلوم ہوا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لا لیے ہیں، تو آپ پر اتنی سختی کی جاتی تھی کہ آپ کو ریگستان میں ننگے پیر اور بدن پر کپڑے نہیں رکھتے ہوئے آپ کو سفر کراتے تھے، اور آپ سے جو ہے کئی ٹن مال جو ہے لدواتے تھے، اور آپ سے جو ہے بغیر کسی جانور کے جو ہے آپ بوجھ اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بھی ان پر جو ہے بس نہیں ہوا، اس کے بعد بھی جو ہے اپنی تصدیق سے وہ نہیں پلٹے، تو یہ کرتے تھے کہ وہاں پر جو ہے آپ ہی سے جو ہے آگ لگانے کے لیے کہتے، اور آپ اس آگ کو لگاتے، اور آپ کو اس آگ پہ جو ہے سینے کے بل لٹا دیتے، اور اس آگ کی تپش میں بھی آپ اپنا ایمان برقرار رکھتے اور اپنے ایمان سے نہیں پھرتے، تو انہیں یہ احساس ہوتا کہ یہ آگ جو ہے بلال کو کچھ
اثر نہیں کر رہی ہے، اس وقت وہ ان کے اوپر آگ نیچے اور اس کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اوپر جو ہے وزن ڈال دیتے تاکہ وہ کوئلے کے انگارے آپ کے سینے میں گھس جائے۔ ایسی تکالیفوں کے بعد، ایسی اذیتوں کے بعد بھی آپ نے اپنے ایمان سے منہ نہیں پھیرا اور آپ اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر برقرار رہے۔ تو ایسے ہمارے صحابیوں نے ایمان کی حفاظت کی ہے، اس قدر تکلیفوں سے ایمان کو جو ہے برقرار رکھا گیا ہے۔ آج ہمیں یہ ایمان بالکل ایک تحفے کے طرح جو ہے حاصل ہو گیا ہے، جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ جو ایمان لائے ہیں ان کے نسل میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم ایمان والے ہوتے ہیں، مگر اس دنیا میں اس چیز کو جو ہے عبادت کہتے تھے۔ حضور کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو عبادت کہتے تھے، حضور کی محبت میں ہر انتہائی چیز کو برداشت کر لینا، ہر چیز پر صبر کر لینے کو عبادت کہتے تھے اور ایمان کہتے تھے۔ جب ہم پر ایمان شب معراج کے بعد ہم نمازیں فرض کی گئی، ہم پر نمازیں لازم کی گئی، تو یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، تم دین اسلام میں ایسا کون سا مزید عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے کھڑاؤں کی آواز میرے بازو کے بہشت میں سنے آ رہی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دین اسلام میں کچھ ایسا زاہد عمل نہیں کرتا، بلکہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے یہ غور کیا ہے کہ جب بھی آپ وضو فرماتے یا طہارت کرتے تو آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیتے، اور وہ دیکھ کر میں نے بھی جب بھی وضو دنوں رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں یا طہارت حاصل کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اے بلال یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہیں میرے قریب کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صرف ہم نمازوں کے وضو کر کے جو 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بازو کے بہشت میں رہنے والے ہیں۔ تو صرف تحیۃ الوضو پڑھنے کی یہ افضلیت ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جب نماز ہمیں معراج میں ملی تو کس وقت پر ملی؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، اللہ سے قربت حاصل کیے، اور جب واپس لوٹنا شروع کیے تو آپ نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ تو نے تو میری معراج کرا دی، میرے امت کی معراج کے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نماز اور روزے عطا کیے، یعنی بتایا کہ جو ہے نماز تمہاری امت کے لیے معراج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ ایک سوال، اپنی تقریر کو جو ہے لمبی لے کر جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ بات حل کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو۔ سیڑھی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقام سے بڑھ جانا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام اس دنیا میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے بڑھ گئے، اور میں یہ بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کیا مقام پر آ گئے تھے، اس مقام پر پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری معراج ہو چکی ہے، اب میری امت کی معراج کے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں عطا کی۔
اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ اور جیسا کہ بندے کا آج عنوان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب کر رہا ہے کہ تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نماز اور صرف اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مومنین کے لیے ہی کیا ہے۔ اور یہاں پر حافظ ہیں، حفاظ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ نماز جو ہے غیر مومن کے لیے ہے، صبر غیر مومن کے لیے ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ دو چیز خاص اور خاص صرف مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے جو ہے اس کی نماز اس کی معراج ہے، اور صحابہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جب عبادت کریں تو کیسی عبادت کریں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم عبادت کرو تو ایسی کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی نماز میں خدا کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم آج یہ دیکھیں گے منظر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اس منظر کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے سمجھیے، دیکھیے، یاد کریے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز۔ جنگ کا ماحول چل رہا ہے، آپ کے پیر میں پنڈلی میں تیر چبھی ہوئی ہے، درد اتنا ہے کہ آپ جو ہے کھڑ نہیں سکتے، پیر ہلا نہیں سکتے۔ تمام صحابہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں سے تیر کسی بھی حال جو ہے نکال لیا جائے، مگر ہاتھ لگاتے تو اس کی تکلیف سے جو ہے آپ کہتے کہ کوئی ہاتھ نہ لگانا۔ تو لوگوں نے یہ کہا، سب نے مشورہ کیا کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے ضرور بضرور کھڑے ہوں گے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اس وقت اس پیر میں سے جو ہے تیر چیر کر نکالیں گے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کی پنڈلی کو چیر کر تیر نکال لیا گیا، اور بعد نماز کے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے مصلی پر خون دیکھا اور آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ خون کس بات کا ہے، آپ نے کہا رسول اللہ جلال صاحب مشراباد میں کرتے ہیں، اور اس جلسے کی بھی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ اس جلسے میں بھی، جیسا کہ اس جلسے میں معصوموں سے معصوم عن الخطا کی تعریف کی گئی، ادھر بھی وہاں پر بھی ایسا ہی کیا جاتا ہے کہ معصوموں سے معصوم عن الخطا کی تعریف کرائی جاتی، اور بندے کو اس جلسے کا صدر بنا دیا گیا ہے، مگر اس کے لائق بندہ نہیں ہے۔ جیسا کہ بندے نے حضرت کی تقریر سنی، حضرت کا علم دیکھا، بندہ اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ جو ہے اس جلسے کی صدارت کرے، مگر بندے کی باری اخیر میں آنے سے اس سے دو فائدے ہو جاتے ہیں، ایک فائدہ ہو جاتا ہے، ایک نقصان ہو جاتا ہے۔ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جو بات بتانی ہے اس کا جو ہے پیش منظر وہ رکھ دیتے ہیں اور ہمیں ہماری بات رکھنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، اور دشواری یہ ہوتی ہے کہ ہم جو بولنا چاہتے ہیں اگر وہ بول دے تو ہماری تقریر بدلنی پڑتی ہے۔ تو یہاں پر ایک فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ جو پیشوا مقررین تھے انہوں نے بندے کی تقریر کے لیے ایک پلیٹ فارم بنا دیا ہے، اور بندے کی تقریر سے پہلے ایک ایسا منظر رکھ دیا ہے اور ہر چیز آپ کے سامنے نماز کی فضیلت کو اس قدر بیان کر دیا ہے کہ مجھے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔
جیسا کہ آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے مقرر سے مخاطب ہوئے اور سنے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اور کافروں کے درمیان عہد نماز کو بتایا ہے، اور نماز کی اہمیت کیا ہے آپ نے بتائی ہے، مگر آج بندہ یہاں اسی لیے کھڑا ہوا ہے کہ آپ کو نمازی کی کیا حقیقت ہے، نمازی کی حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اہمیت ہے، وہ بتانے کے لیے بندہ یہاں موجود ہوا ہے۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ نماز ہمیں شب معراج میں عطا ہوئی، اس نماز سے پہلے ہماری کیا عبادت تھی۔ تو ہم جب نظر کرتے ہیں کہ دور اسلام جب شروع ہوا تھا، کون سے لوگوں کو مومن کہا جاتا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کے پاس نماز نہیں تھی، مگر ان کی عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بنا دی گئی تھی۔ اگر آپ غور کریں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مشکلات سے اپنے ایمان کو سلامت رکھے ہیں۔ آپ جس کے پاس ملازم تھے، اس کو جب معلوم ہوا کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا لیے ہیں، تو آپ پر اتنی سختی کی جاتی تھی کہ آپ کو ریگستان میں ننگے پیر اور بدن پر کپڑے نہیں رکھتے ہوئے آپ کو سفر کراتے تھے، اور آپ سے جو ہے کئی ٹن مال جو ہے لدواتے تھے، اور آپ سے جو ہے بغیر کسی جانور کے جو ہے آپ بوجھ اٹھایا کرتے تھے، اور یہ بھی ان پر جو ہے بس نہیں ہوا، اس کے بعد بھی جو ہے اپنی تصدیق سے وہ نہیں پلٹے، تو یہ کرتے تھے کہ وہاں پر جو ہے آپ ہی سے جو ہے آگ لگانے کے لیے کہتے، اور آپ اس آگ کو لگاتے، اور آپ کو اس آگ پہ جو ہے سینے کے بل لٹا دیتے، اور اس آگ کی تپش میں بھی آپ اپنا ایمان برقرار رکھتے اور اپنے ایمان سے نہیں پھرتے، تو انہیں یہ احساس ہوتا کہ یہ آگ جو ہے بلال کو کچھ اثر نہیں کر رہی ہے۔ اس وقت وہ ان کے اوپر آگ نیچے اور اس کے اوپر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اوپر جو ہے وزن ڈال دیتے تاکہ وہ کوئلے کے انگارے آپ کے سینے میں گھس جائے۔ ایسی تکالیفوں کے بعد، ایسی اذیتوں کے بعد بھی آپ نے اپنے ایمان سے منہ نہیں پھیرا، اور آپ اپنے عقیدے پر، اپنے ایمان پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے پر برقرار رہے۔ تو ہمارے صحابیوں نے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ اس قدر تکلیفوں سے ایمان کو جو ہے برقرار رکھا گیا ہے۔ آج ہمیں یہ ایمان بالکل ایک تحفے کے طرح جو ہے حاصل ہو گیا ہے۔ جیسا کہ ہم اپنے ماں باپ جو ایمان لائے ہیں ان کے نسل میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم ایمان والے ہوتے ہیں، مگر اس درمیان میں اس چیز کو جو ہے عبادت کہتے تھے۔ حضور کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو عبادت کہتے تھے۔ حضور کی محبت میں ہر انتہائی
چیز کو برداشت کر لینا، ہر چیز پر صبر کر لینے کو عبادت کہتے تھے اور ایمان کہتے تھے۔ جب ہم پر ایمان شب معراج کے بعد ہم پر نمازیں فرض کی گئی، ہم پر نمازیں لازم کی گئی، تو یہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے بلال، تم دین اسلام میں ایسا کون سا مزید عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے کھڑاؤں کی آواز میرے بازو کے بہشت میں سنے آ رہی ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دین اسلام میں کچھ ایسا زاہد عمل نہیں کرتا، بلکہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا ہے کہ جب بھی میں نے یہ غور کیا ہے کہ جب بھی آپ وضو فرماتے یا طہارت کرتے تو آپ 2 رکعت نماز ادا کر لیتے، اور وہ دیکھ کر میں نے بھی جب بھی وضو دنوں رات میں جب بھی وضو کرتا ہوں یا طہارت حاصل کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ادا کر لیتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اے بلال یہ وہی عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ تمہیں میرے قریب کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ صرف ہم نمازوں کے وضو کر کے جو 2 رکعت ہم نماز پڑھتے ہیں اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یہ میرے بازو کے بہشت میں رہنے والے ہیں۔ تو صرف تحیۃ الوضو پڑھنے کی یہ افضلیت ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ جب نماز ہمیں معراج میں ملی تو کس وقت پر ملی؟ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو گئے، اللہ سے قربت حاصل کیے، اور جب واپس لوٹنا شروع کیے تو آپ نے اللہ سے سوال کیا یا اللہ تو نے تو میری معراج کرا دی، میرے امت کی معراج کے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نماز اور روزے عطا کیے، یعنی بتایا کہ جو ہے نماز تمہاری امت کے لیے معراج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ ایک سوال، اپنی تقریر کو جو ہے لمبی لے کر جانا نہیں چاہتا ہوں، صرف یہ بات حل کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کسے کہتے ہیں۔ معراج کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو۔ سیڑھی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مقام سے بڑھ جانا۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا مقام اس دنیا میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے بڑھ گئے، اور میں یہ بتانا نہیں چاہتا کہ وہ کیا مقام پر آ گئے تھے، اس مقام پر پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری معراج ہو چکی ہے، اب میری امت کی معراج کے لیے کیا ہے؟ تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمازیں عطا کی۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومنین کے لیے معراج ہے۔ اور جیسا کہ بندے کا آج عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنین سے خطاب کر رہا ہے کہ تم مدد مانگو صبر سے اور نماز سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ نماز اور صرف اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف مومنین کے لیے ہی کیا ہے۔ اور یہاں پر حافظ ہیں، حفاظ ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن میں کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ نماز جو ہے غیر مومن کے لیے ہے، صبر غیر مومن کے لیے ہے، کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ 2 چیز خاص اور خاص صرف مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب حضور فرما رہے ہیں کہ مومن کے لیے جو ہے اس کی نماز اس کی معراج ہے،
اور صحابہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم جب عبادت کریں تو کیسی عبادت کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم عبادت کرو تو ایسی کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی نماز میں خدا کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم آج یہ دیکھیں گے منظر تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر اس منظر کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس چیز سے سمجھیے، دیکھیے، یاد کریے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز۔ جنگ کا ماحول چل رہا ہے، آپ کے پیر میں، پنڈلی میں تیر چبھی ہوئی ہے، درد اتنا ہے کہ آپ کھڑ نہیں سکتے، پیر ہلا نہیں سکتے۔ تمام صحابہ کوشش کر رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں سے تیر کسی بھی حال نکال لیا جائے، مگر ہاتھ لگاتے تو اس کی تکلیف سے آپ کہتے کہ کوئی ہاتھ نہ لگانا۔ تو لوگوں نے یہ کہا، سب نے مشورہ کیا کہ جب نماز کا وقت آئے گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے ضرور بضرور کھڑے ہوں گے۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم اس وقت اس پیر میں سے تیر چیر کر نکالیں گے۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کی پنڈلی کو چیر کر تیر نکال لیا گیا، اور بعد نماز کے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے اور آپ نے مصلی پر خون دیکھا اور آپ نے اصحاب سے پوچھا کہ یہ خون کس بات کا ہے، آپ نے کہا، صحابہ نے کہا، یا علی، ہم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو ہم نے آپ کی پنڈلی کو چیر کر تیر نکال لیا۔ تو آپ نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کی بارگاہ میں میں کھڑا ہوا تھا، مجھے محسوس نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ہمیں اس قدر پڑھنا ہے، اللہ کی محبت میں، حضور کی محبت میں اللہ کو دیکھتے ہوئے ایسی نماز پڑھنی ہے جس سے ہمیں محسوس نہ ہو کہ بازو کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور آپ یہ بات کو بہت اس سے لے رہے ہوں گے کہ ہم ایسی نماز کیسے پڑھیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جیسا کلمے پر یقین کرتے ہیں ویسے ہی نماز پڑھنا چاہیے۔ یہاں پر کتنے لوگ ہیں جو مجھے بول سکتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھا ہے؟ کوئی نہیں بول سکتا، مگر ہم یہ شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ یہ غور طلب بات ہے، ہمیں مسلمان ہونے کے لیے صرف اللہ کو ایک جاننا ہے۔ اگر ہم کسی غیر اللہ کو اللہ مانیں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ معلوم یہ ہو رہا ہے اللہ کو ایک جاننے سے ہی ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے کلمے میں محمد الرسول اللہ کیوں ایڈ کیا گیا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف اللہ کو محمد الرسول اللہ ہی جانتے ہیں، اسی لیے ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ ہمارا کلمہ یہ نہیں ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہ ہم اللہ کو ایک جانتے، ہم جیسا ایک جانتے ہیں ویسا جانتے ہیں، بلکہ ہمارے ایمان کی، ہمارے کلمے کی یہ صداقت ہے کہ جیسا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو ایک بتا رہے ہیں، ہم ویسا اللہ کو ایک جاننے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جانتے ہیں، وہ جیسا اللہ کو ایک مانتے ہیں، ایک جانتے ہیں، ہم بھی ویسے ہی اللہ کو ایک جانتے ہیں اور ایک مانتے ہیں۔ یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اور جب آپ کہہ رہے ہیں کہ تم عبادت ایسی کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو اس نیت سے کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہماری قدرت نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ ہمیں دکھ سکتا ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ ہمیں جب نماز میں کھڑا ہونا ہے تو ہماری نیت، ہم جو ایمان لا رہے ہیں، جس نبی پر ہم ایمان لا رہے ہیں، جس رسول پر ہم ایمان لا رہے ہیں، ہم ان کا فرما بردار ہو کر نماز میں کھڑنا چاہیے۔ اگر ہم سے حضور نہیں کہتے کہ تم نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ اگر ہم سے حضور نہیں کہتے کہ تم روزے رکھو تو ہم روزے رکھنے والے نہیں ہوتے۔ جب ہم سے حضور کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھو تو ایسی پڑھو کہ خدا کو دیکھ رہے ہو، تو ہم پر یہ لازم ہو گیا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو تو اس نیت سے کھڑے ہونا چاہیے کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، تو تبھی ہماری نماز جو ہے قبولیت کو پہنچے گی۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے میر سے پیشوا مقرر عورتوں کے ضمن میں ایک بات کہہ رہے تھے کہ اگر گھر میں تربیت جو ہے اچھی ہوگی تو ان کی اولاد بھی جو ہے اچھی نکلے گی۔ یقیناً یہ صحیح بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے، جب آپ ان کی سیرت سے وابستگی حاصل کریں گے تو آپ کو یہ چیز معلوم ہوگی کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز کا یہ عمل تھا کہ آپ حسنین کو سلا کر اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی۔ جب نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی، جب آپ سجدے میں جاتی اور جب سجدے سے سر اٹھاتی تو جو ہے رات ختم ہو جاتی، اور آپ اللہ سے یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ تو کبھی ایک ایسی لمبی رات بنا دے جس میں جو ہے فاطمہ کے سجدے عطا ہو جائے۔ تو ہمیں ویسی عبادتیں کرنی چاہیے۔ اور میں آپ کو یہ بھی سنانا چاہوں گا، رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا کا قول ہے اور آپ کا عمل ہے، آپ دن بھر میں ہزاروں نمازیں ادا کرتی تھیں، ہزاروں، جس کو کوئی گن نہیں سکتا اتنے نمازیں دن بھر میں ادا کرتی تھی۔ آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ اے رابعہ تم اتنے نمازیں کیوں ادا کر رہی ہو؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میں یہ نمازیں جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتی، میں یہ نمازیں کوئی بڑے سے بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتی، میں یہ نمازیں متقی بننے کے لیے بھی نہیں پڑھتی، میں نمازیں اسی لیے پڑھتی ہوں کہ جب حشر کا میدان ہوگا میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود ہوں گے اور تمام انبیاء کے لوگ موجود ہوں گے، اور ان تمام لوگوں میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر سب میں بتائیں گے کہ میری امت کی یہ ایسی مسلمہ ہے جس نے ہر وقت اپنی نماز پڑھی ہے، اور اس زمن میں بھی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن رہے، کہ کوئی امت کی ایک ایسی عورت نہ ہو جو ہے مجھ سے زیادہ عبادت کرتی ہو، اور میری عبادت سے میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں، اسی لیے میں نماز پڑھتی ہوں۔ تو نماز جو ہے، جو اولیاء اللہ ہیں، جو بزرگان دین ہیں، ان کے پاس نماز جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس نماز حضور کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ جب ہماری نیت یہ ہو جائے گی کہ ہم حضور کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھیں گے تو ہم نماز کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں چل جائیں گے، جنتی جنت میں چل جائیں گے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ اگر میں دنیا میں ایک سجدہ زیادہ کر لیتا
تو میں اس مقام پر پہنچ جاتا۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ نماز میں کثرت کرتے ہیں تو ان نماز کے سجدوں سے جو ہے ان کے مقامات طے کیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں نمازی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں جو ہے نماز کی ہو گئی۔ جب اللہ تعالیٰ جو ہے اب ہمیں نماز کا حکم دے رہا ہے تو صرف نماز پڑھو نہیں کہہ رہا ہے۔ جیسا کہ جب قرات کلام پاک شروع ہوئی، اس بچے نے اقیم الصلاۃ کی آیت سے شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنے سے نماز قائم ہو جاتی ہے۔ عصر کا وقت بھی ہو گیا ہے، میں اپنی تقریر کو جو ہے کم کرتے ہوئے، مختصر کرتے ہوئے مختصراً انداز میں سنانا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ نماز کو قائم کرو، تو نماز قائم کب ہوتی ہے؟ نماز کو پڑھنا بھی پڑتا ہے، پھر اس کو قائم کرنا، یعنی جو چیز جو ہے قائم ایک جگہ فکس ہو گئی۔ قیام ہوتا ہے ٹھہرنے کو۔ قیام کس کو؟ ٹھہرنے کو جو ہے کئی الفاظ ہیں، مگر قیام کہتے ہیں ایک جگہ مسلسل ٹھہرے رہنے، یعنی اس چیز کو اس جگہ پہ جو ہے فکس کر دینا، وہ ہوتا ہے قیام۔ تو نماز کو قائم کرو، اس کو فکس کر دو، خالی ٹھہراؤ کو پھر گر گئے ویسا، اس کو جو ہے فکس کرنا ہے نماز کو۔ تو نماز کو کیسے فکس کرنا ہے؟ تو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرما رہا ہے، اپنے بے شمار آیتیں فرما رہا ہے، اس میں سے جو ہے سورہ توبہ کی 108ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسی مسجدوں میں قیام نہ کریے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ایسی مسجدوں میں قیام نہ کریے بلکہ جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی ہو۔ یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جس مسجدوں میں تقوی کی بنیاد پر مسجدیں بنائی نہیں گئی ہیں، وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللہ کی طرف سے جو ہے روک دیا گیا ہے، یعنی وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام نہیں ہے۔ تو اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ ان مسجدوں میں قیام کریے جن کی بنیاد جو ہے تقوی پر رکھی گئی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو آپ لوگ جو ہے یہ بیان کریں گے، یہ مجھ سے کہیں گے کہ تقوی اسے کہتے ہیں جو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، ہمارے پاس جو ہے کچھ باقی نہیں ہے اور اللہ کی ذات پہ جو ہے بھروسہ کر کے رہنا ہے، اس کو جو ہے ہم تقوی کہیں گے۔ تو میں آپ کو یہ تقوی سمجھانا چاہتا ہوں، آپ کا ذہن اس منظر پر لے کر جانا چاہتا ہوں جہاں پر حضرت شاہ قاسم مجتہد گروہ رحمۃ اللہ علیہ کا دائرہ موجود ہے۔ وہاں پر حضرت جوگی محمد آ رہے ہیں، وہاں پر جو فخر و فاقہ آپ نے آپ کے شاہ قاسم مجتہد گروہ کے دائرے کے فقراؤں کا فخر و فاقہ دیکھا، دیکھ کر آپ جو ہے جب کوئی جوگی ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی تمام محنت جو لگا دیتا ہے اس ایک کیمیا بنانے کے لیے، وہ کیمیا یہ کام کرتا ہے اگر اس کا ایک خطرہ کسی چیز پر ڈال دے، مٹی پر ڈال دے تو وہ سونے کا ہو جاتا ہے۔ تو وہ چیز جو ہے اپنی زندگی کی محنت کو جو ہے ان کے فاقے دیکھ کر جو ہے وہ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میں ایک سفر پر جا رہا ہوں، لوٹا جب تک آپ اس سے جتنا چاہے اتنا سونا بنا لیجئے، بنا کر آپ اپنا جو ہے فاقہ دور کر لیجئے، دور کر کے جو ہے آپ اچھے ہو جائیں۔
تو آپ جو ہے کچھ عرصے کے بعد واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ فقراء ویسے ہی حالت میں ہیں، تو آپ ان سے پھر عرض فرماتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں جو ہے اپنی زندگی کی کمائی دے دی تھی، تم چاہتے تو اس سے کئی ڈھیر سارا سونا بنا کر اپنی زندگی سنوار سکتے تھے، تم نے اس میرے کیمیا کا کیا کیا؟ کیا تم نے اسے استعمال نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اس کیمیا کو ہمارے حضرت کے پاس لے گئے، ہمارے شیخ کے پاس، ہمارے مرشد کے پاس لے گئے، اور ان سے ہم نے کہا کہ یہ کیمیا ہے، یہ کسی چیز پر ڈال دے تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے، اور ہم اسے فروخت کر کر ہمارے جو ہے پاس ہو رہی ہے، اور ہماری حفاظت نماز کی وہ کر رہے ہیں، اور ہمارے نمازیں جو ہے اللہ کے فضل سے قیام ہونے والی ہیں اور قائم ہونے والی ہیں، اور آپ تمام لوگوں سے وقت کی کمی سے جو ہے اپنا اور بندے کا اور موضوع تھا وہ ختم کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ تمام خواتین سے یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تربیت دیں، نماز کو بھیجیں، نماز ہی جو ہے ہماری اصل پڑھائی ہے، ہماری اصل سنوارنا ہے، نماز ہی سے ہم جو ہے آگے بڑھ سکتے ہیں، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی ہمیں جو ہے پہلی پرسش ہوگی، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جس سے دین کو بھی سنوار سکتے ہیں اور دنیا کو بھی سنوار سکتے ہیں، اور تمام لوگوں سے میری یہ خواہش ہے کہ آپ تمام جو ہے اللہ کے واسطے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے نمازی ہو جائیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔